يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے میں اور آپ سب لوگ مل کر اللہ کے حضور ان چار خوش نصیب بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ جس طرح اللہ نے ان بچوں کے سینوں میں اپنی آخری کتاب کو محفوظ کیا، اللہ اپنی رحمت سے مرتے ٹائم تک یہ قرآن ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ اور جس طرح اللہ نے رحمت کی اور انہیں قرآن کا حافظ بنایا، اللہ ان بچوں پر مزید رحمت کرے اور انہیں دین کا عالم بھی بنا دے۔ آج کے پروگرام کے جو اشتہار ہیں ان کا عنوان مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں آمنہ کے لال کی سیرت بیان کروں۔
لیکن یہاں کے دوستوں نے تقاضا کیا کہ میں حضرت معاویہ کی عظمت بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ درکار رہی، میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں دونوں عنوان بیان کروں گا۔ سیرت کے عنوان پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے پیغمبر محترم نبی امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بشر، انسان تھے، حضرت آمنہ کے بطن سے جنم لینے والا انسان ہی ہوگا، حضرت حلیمہ کا دودھ پینے والا بشر ہی ہوگا، حضرت عبداللہ کا خون انسان ہی ہوگا، تھے آپ بشر انسان، ہم بھی انسان ہیں، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر تھے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے انفرادی کمال، امتیازی اوصاف اور خوبیاں عطا کی تھیں جن کی وجہ سے آپ دوسرے بشروں سے الگ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو جیندے تے ہوا نا، وہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں یہ لائٹاں آپ بند کی تھی؟ نہیں نہیں، بلب دستے پین بھی بڑیاں لگی ہوئی ہیں، تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ ہو۔ آپ تھے بشر، لیکن اللہ نے کچھ خصوصیات، اوصاف، کمال، خوبیاں ایسی عطا کی ہیں کہ آپ عام بشروں سے بالکل الگ ہو گئے۔ ان میں ایک خصوصیت یہ دی گئی جو کسی دوسرے بشر کو حاصل نہیں کہ آپ ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک
ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے بشر، لیکن آپ سے رب کی نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، یہ آپ سے ممکن ہی یہ جو معصوم عن الخطا والعصیان ہونا ہے نا، ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم، یہ صفت علماء کی نہیں ہے، اولیاء کی بھی نہیں، اتقیاء کی، شب زندہ داروں کی، تہجد گزاروں کی، مفسرین کی، محدثین کی، یہ صفت کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ میں کتنے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میرے جملے کو کتنے لوگوں نے سمجھا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا، پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ معصوم صرف نبی ہوتا وہ انسان ہی، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں کہ وہ گناہ نہ کرے، ایسا کچھ صحابی بھی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، وہ انسان تھے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ جتنے لفظ میں تول کے بولے نا، اتنے غور نال تسی نہیں سنے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ میں نے بڑے تول کے لفظ، صحابہ سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، نبی سے ممکن ہی نہیں۔ یہ فرق ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں کہ گناہ ہو جائے، اس کی پشت پر دست قدرت ہوتا ہے میرے رب کا، وہ تربیت کرتا ہے انبیاء کی، وہ بچاتا ہے انبیاء کو۔ ساری خلقت کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ علماء کرام گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، اولیاء جیسے مقدس لوگوں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، مفسر صاحب، محدث صاحب، فقیہ صاحب، مفتی صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، تابعی، تبع تابعین، صحابی، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت طلحہ، زبیر، سب کو رب خطاب کر کے کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ اور جب باری آتی ہے نبی کی تو پھر رب انداز بدل دیتا ہے، وہاں رب یہ نہیں کہتا او نبیوں تساں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں کہتا رب، وہاں رب کہتا ہے اوے گناہوں تساں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ وہاں گناہوں کو رب روک دیتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اہل علم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جو طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کیا معنی ہے۔ ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا، حضرت یوسف کا واقعہ جب وہ زلیخا کے پھندے سے نکل کے باہر آئے نا، اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، کیا ہم نے یوسف کو بھی حیائی سے ہٹایا؟ فرمایا نا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں گناہاں نو پرے ہٹا دیتا۔
ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا. کیا سمجھایا میں نے آپ کو؟ نبی پاک ہیں تو بشر، لیکن کچھ خصوصیات، اوصاف، کمال، خوبیاں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں جو آپ کو ممتاز کر رہی ہیں. ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے کیا ہیں؟ کوئی دامن پہ داغ نہیں ہے، دھبا نہیں. میرا موضوع رہ جائے گا اگر میں اس تمہید میں لمبا چلا گیا. اسی سیرت کے عنوان پہ بولتے بولتے میں نے معاویہ پر پہنچ جانا ہے. انج نہ ہوئے تو سمجھ بھی نہ ہوئے. میں جوڑ بھی نہیں لانا، جوڑ نہیں لانا کہ میں سیرت معاویہ شروع کرن لگا. سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. نبی پاک کی یہ خوبی، انبیاء کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہوتی ہیں. اور انبیاء کی دوسری خوبی اور وصف یہ ہے کہ ان کا خواب بھی حجت ہوا کرتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں، دلیل نہیں بنتا. خواب دلیل نہیں بنتا، کسی مسئلے کی دلیل نہیں بنتا خواب، چاہے وہ خواب صحابی کا ہو. خواب دلیل نہیں بنتا. یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں فلاں کو خواب آیا تھا اور فلاں کو خواب آیا تھا، انہیں بتاؤ دین کے اندر کسی کا خواب حجت نہیں ہے. خواب قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، ظنی گمان ہے، ظن ہے. خواب صرف نبی کا حجت ہے. بندیالوی کو رب نے توفیق دی ہے، چٹکی میں آپ کو سمجھا دے گا، آپ میری تائید کریں گے. خواب نبی کا دلیل اور قطعی اور حجت ہے. نبی کے سوا کسی کا خواب قطعی حجت اور دلیل نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا. دلیل یہ ہے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر فلاں باغ میں اور باغیچے میں چھری رکھ رہا ہوں، تو تیرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ صبح اپنے بیٹے کو لے جا، اسے لٹا، اس کے گلے پر چھری رکھ. کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لے، ہوں تو فرق سمجھ آیا کہ کوئی نہیں سمجھ آیا؟ نبی کا خواب. آج کسی عالم کو خواب آئے، کسی ولی اللہ کو خواب آئے، کسی بزرگ کو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو صبح ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ذبح کرو، تو ذبح کرنا ضروری ہے؟ کیوں؟ خواب ہے، اور خواب حجت نہیں، خواب دلیل نہیں، خواب قطعی شے نہیں، خواب ظنی شے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ جائے تو پھر حضرت ابراہیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تیار کریں اور منا میں لے جائیں، اسے لٹائیں، چھری ان کے ہاتھ میں ہو، وہ ذبح کے لیے تیار ہو جائیں. فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں نے بات مانی اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں ذبح کے لیے. جانور دا ذبح کرنا مشکل ہے کہ لٹانا مشکل ہے؟ ذبح کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لٹانا مشکل ہوتا ہے. 3 بندے مل کر، 4 بندے مل کر اس کو لٹاتے ہیں. لٹانا مشکل ہوتا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اس نے چھری پھیرنی ہے، چند سیکنڈوں کی بات ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا، چھری ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. ہم نے جنت سے دمبا بھیج دیا ہے، اس کو ذبح کر، ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر دیں. تو ان نبی اور غیر نبی کچھ فرق پتہ لگا کہ کو نہیں لگا؟
یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یہ نبی نو اپنے یار مندے نے انا للہ، یہ صرف بس زن کرنے کے لیے کہ بے لوگ انہاں دے نیڑے نہ جان، لوگ انہاں دی گل، یہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں جی، اپنی طرح۔ نبی کو مقام میں، مرتبے میں، درجے میں، علم میں جو اپنی طرح سمجھے، اس سے بڑا تو کائنات میں کافر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا بے ایمان کون ہے جو کہے نبی پاک مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، علم میں میرے جیسے ہیں؟ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ کیا نسبت جوڑوں؟ جو عرب کو ایک سے ہے، خرب کو ایک سے ہے، ذرے کو آفتاب سے ہے، فرش کو عرش سے ہے، قطرے کو سمندر سے ہے، کیا نسبت جوڑوں اپنے اور نبی پاک کے درمیان؟ خدا دی قسم نسبت ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال۔ میں گلی میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کروں تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، اور آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ مقام میں اور مرتبے میں ہم جیسے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ نا، ہیں بشر، ہیں کیا؟ ہیں انسان، لیکن اللہ انہیں کچھ خصوصیات دیتے ہیں۔ آپ بتائیں، اگر وہ یوسف زلیخا کا جو واقعہ بند کمرے میں لے کے کھڑی تھی اور یوسف کو کہتی تھی ہے تلک، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، سچی سچی گل کرنا، اگر زلیخا دے سامنے جبریل ہوئے آ، بولو، جبریل کھڑا ہو زلیخا کے سامنے اور زلیخا جبریل کو کہے اتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، اتھے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اور جبریل کہتا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا، کمال تھا؟ کیوں؟ اس میں شہوانی قوت نہیں، وہ نوری ہے، نوری، اس میں قوت شہوانی نہیں، اس میں عورتوں کی رغبت والی بات نہیں، وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں، اس کا بچ جانا کمال نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ ادھر دیکھ، زلیخا کے سامنے جو کھڑا ہے اس میں 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے، پھر جوانی ہے، پھر حسن ہے، پھر الگ کمرہ ہے، سارے موانے اٹھ گئے۔ یہ تسی آکھو گے موانے کس نال کھادا جاندہ؟ موانے کی بلا ہوندی؟ موانے ہوندی رکاوٹاں، کس کو کہتے ہیں؟ ساریاں رکاوٹاں ہٹ گئیاں، الگ کمرہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوشش مرد نہیں کرنی، خود لڑکی دعوت دے رہی ہے۔ ادھر یوسف ہے اور یوسف کا تجرد کہتے ہیں کنوارا ہونا، شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، اور وہ کہتی ہے طلاق، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اس میں 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، بشر ہے، انسان ہے، اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ، بشر ہو کے بچے تب کمال ہے، نور ہو کے بچے تو کیا کمال ہے۔ خواب نبی کا عام لوگوں کے خواب جیسا، زور سے بولو، زور سے بولو، نبی کا خواب حجت ہے، نبی کا خواب دلیل ہے۔ نبی خواب میں دیکھے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے تو صبح کے ٹائم ضروری ہے چھری رکھنا، قطعی ہوتا ہے نبی کا خواب، قطعی ہوتا ہے نبی کا خواب۔ میرے نبی کو خواب آیا تھا،
بخاری نے اسے 6 جگہوں پہ نقل کیا. کتنی جگہوں پہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کتنی جگہوں پہ نقل کیا؟ 6 جگہ. میرے نبی اپنی خالہ کے گھر میں، کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم آپ اپنے خالہ کے گھر جایا کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے. یہ وہی خالہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جب میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ پسینے کے قطرے آتے تو یہ روئی سے ان کو لپیٹ کے شیشیوں میں نچوڑ لیا کرتی تھی. اس روئی سے صاف کیا، شیشیوں میں نچوڑا. ایک دن میرے آقا کی آنکھ کھلی، فرمایا خالہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، خوشبو خریدنے کی سکت نہیں ہے، آپ کا پسینہ کسی شیشی میں بند کر لیتی ہوں، پھر کوئی شادی کا موقع ہو اپنی بچیوں کے کپڑے پہ وہی پسینہ لگا کے اس شادی والی جگہ پہ بھیج دیتی ہوں. عورتیں روک روک کے پوچھتی ہیں اے خوشبو کتھوں منگائی؟ یہ وہی خالہ ہے میرے نبی کی. اس کے گھر میں میرے نبی آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. میرے نبی نے خواب دیکھا. بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ 6 شاباش شاباش. بندیالوی ریت کی دیوار پہ باتیں کرنے کا عادی نہیں، یہ پتھر کی طرح مضبوط جگہوں پہ کھڑے ہو کر بات کرنے کا عادی، کہ کل کوئی بندہ مجھے جھٹلا دے. 6 جگہوں پہ بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، باب الجہاد میں ہیں. میرے نبی کی آنکھ کھلی تو میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. خالہ نے اس کو دیکھا، اٹھے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا وہ لشکر دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا تھا. ہے خواب میرے نبی کا. میں نے سیرت سے شروع کیا تھا، معاویہ پہ آپ کو لے آیا ہوں انشاءاللہ، اور بغیر جوڑ لگائے لے آیا ہوں کہ میں نے الگ الگ نہیں ہونے دیا موضوع کو. اسی موضوع کو میں نے، خواب آیا میرے نبی کو. اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حجت، قطعی دلیل ہوتا ہے نبی کا خواب. فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا میری امت کا ایک لشکر سمندری جنگ لڑ رہا ہے، وہ لکڑی کے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. میری امت کا لشکر، پہلا لشکر میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے. اب پڑھوں وہی الفاظ جو میرے نبی نے ارشاد فرمائے. میں وہی الفاظ پڑھتا ہوں تبرک کے لیے، میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ہیں. اول جیش من امتی، اول دا میں نہ کروں، جیش دا میں نہ کروں، من امتی یغزون البحر، البحر دا معنی کرو سمندر، یغزون جہاد کرے گا، لڑے گا. اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا. قد اوجبو، رب نے اس لشکر پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. کس نے کہا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ خواب میں دیکھا. قد اوجبو، اس پوری لشکر پہ جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. آئے کوئی بندہ انکار کرے. بخاری کی شروحات اٹھائی، جتنے لوگوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے اٹھائیے. اگر وہاں یہ لکھا ہوا موجود نہ ہو تو بندیالوی کے گریبان پہ ہاتھ لگائیے کہ پہلا لشکر جو صحابہ کے دور میں سمندری جنگ کے لیے روانہ ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے صحابہ
شوق سے آئے ہیں. کیوں؟ اس لشکر پہ رب نے جنت کیا کر دی ہے؟ بولو زور سے بولو. میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، مجھے تو اعتماد ہے، پتہ نہیں آپ کا، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے خدا کی قسم اتنا اعتبار اور اعتماد ہے، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتی ہیں، سمندر اپنے راستے بدل سکتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، آمنہ کے لال کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. مجھے اعتماد ہے. صحابہ دوڑ دوڑ کے اس لشکر میں آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. پہلا لشکر جا رہا ہے قبرص، رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. صحابہ دوڑ دوڑ کے آئے ہیں، بڑے بڑے نامور صحابہ اس میں شامل ہیں. اس لشکر میں سن سکتے ہو تو سنا، ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا کام ہے، تمہارے ضمیر پہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ پہلا لشکر جس پر جنت کا واجب ہونا آمنہ کے لال نے فرمایا تھا، اس لشکر کا سپہ سالار سیدنا معاویہ تھا. کمان کس نے کی تھی؟ اس لشکر کی کمان کس کے پاس تھی؟ بولو، شرماتے کیوں ہو؟ لوگ تاریخ کی جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے معاویہ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تم نبی پاک کا ارشاد سن کے شرما رہے ہو. اس لشکر میں وہ شامل نہیں ہے، صرف شامل نہیں ہے، لشکر کا کیا ہے؟ کمانڈر ہے، کمانڈر ہے اس لشکر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ نے بڑی منتیں کی تھیں، امیر المومنین یہ رومی لوگ کشتیوں کے ذریعے، جہاز کے ذریعے ساحل پہ آتے ہیں، ہماری بستیوں کو نقصان پہنچا کے، لوٹ مار کر کے انہی کشتیوں کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاس کشتی کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، بحری بیڑا کوئی نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے اجازت دو، میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم اجازت نہیں دیتے، فرماتے ہیں میں تو پانی دے حوالے، تمہیں پانی کے حوالے کر دوں، سمندروں کے بیچ میں جاؤ تو پتہ نہیں کیا بنے، میں اجازت نہیں دیتا. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، حضرت معاویہ نے پھر اجازت طلب کی، مجھے اجازت دیجئے، بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، بحری جہاز. حضرت عثمان نے پوچھا جو رومیوں کا بحری جہاز ہے اس میں کتنی کشتیاں ہیں؟ وہ جہاز ایک جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا، کشتیاں نکل جاتی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اس میں کتنی کشتیاں ہیں کہ 700 کشتیاں ہیں. اس بحری بیڑے میں 700 کشتیاں ہیں. مجھے اجازت دیں. حضرت عثمان نے کہا 1 سال کی تمہیں مہلت ہے، 1 سال، 1 سال کے اندر مجھے بحری بیڑا سمندر میں چاہیے. یہ ترقی کا زمانہ نہیں، سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاتھوں سے درخت کاٹنے ہیں، ہاتھوں سے پھٹے تختے چیرنے ہیں، ہاتھوں سے انہیں جوڑنا ہے، کشتیاں بنانی ہیں، سب کچھ ہاتھوں سے کرنا ہے نا. تنقید کرنی بڑی آسان ہے، معاویہ کی غلطیاں چننا بڑی آسان ہے، تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو کر یہ کام غلط کیا تھا اور یہ کام غلط کیا تھا. کبھی اس کے اچھے کاموں کا بھی ذکر کیا کرو. 10 مہینے کے بعد حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ 1 سال. 10 مہینے کے بعد حضرت سیدنا معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندروں کی لہروں کے حوالے کیا.
جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ پہلا بحری بیڑا بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو، کیوں آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ میں کوئی تاریخ میں جا رہا ہوں، میں کوئی سیرت کی کتاب سے بات کر رہا ہوں، بغیر دلیل کے اور بغیر سند کے بات کر رہا ہوں۔ آئے اور کوئی جھٹلائے اس کو کہ یہ بات نہیں ہے۔ تم نے صرف غلطیاں چنی ہیں، نفرت پیدا کی ہے حضرت معاویہ کے خلاف، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کئی ہمارے علماء ہیں، یہ مرزا جیلمی، یہ آخر تک کہتا رہا وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، آخر تک یہ کہتا رہا کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے۔ طلقاء میں ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے؟ واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی، مجبوری کا ایمان تھا، یہی کہتا رہا۔ یہ میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ تم میں ہمت ہے تو مجھ سے گفتگو کرو، تم ثابت کرو کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ معاویہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے ایمان لائے۔ کرو گفتگو۔ اب بھی کوئی مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی میں کہتا ہوں کرو مجھ سے گفتگو۔ یوں ہی کہہ دیتے ہو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے؟ بندیالوی جو دلیل پیش کرنے لگا ہے نا، یہ تاریخ کی کتابوں سے پیش نہیں کرنے لگا، حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے پیش کرنے لگا ہے۔ تمہارے پاس تاریخ کی کتابیں ہیں، علماء کے اقوال ہیں، میں بخاری پیش کر رہا ہوں جناب۔ میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے، جو عام میں تاریخ جاننے والے لوگ ہیں بولو صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 6 میں۔ کس میں؟ 6 میں۔ اس سال مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے آئے، اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ یہ کون سی ہجری تھی؟ بولو زور سے بولو۔ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8۔ فتح مکہ ہوا ہے 8، یہ ہے 7۔ میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کی سعی کر لی ہے، میرا آقا بیٹھا ہے مروہ پہ، سارے کام ہو گئے عمرے والے، طواف بھی ہو گیا، صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی، حجامت کروانی ہے، حجامت، بال کٹوانی ہے، بال کٹوانی ہے۔ میرے نبی نے مروہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائی مکمل کر کے، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود، یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ میرے نبی کی زلفیں کاٹی اور کٹے ہوئے بال اپنے پاس محفوظ کر، ناخن اتارے، ناخن بھی محفوظ کر۔ تھوڑے سے ڈوب کے سنو یار، ایسے نہ سنو یار، میرے نبی کی زلفیں اپنے پاس محفوظ کرنی معمولی بات ہے۔ یہ اگلے دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ موے مبارک، منسوب موے مبارک کی زیارت، نبی پاک کا بال مبارک، منسوب کیا بتا رہا ہے؟ منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ حقیقی نہیں ہے، نسبت ہے۔ وہ شیشے میں بند ہے بال، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے موے مبارک کی۔ تو موے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جو منسوب ہے، حقیقی بھی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اس کے لیے لینوں میں لگتا ہے، چومتا ہے، اس معاویہ پر بکواس کرتا رہتا ہے جو میرے نبی کی زلفوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔
زلفیں سنبھال کے رکھی، کٹے ہوئے بال، ناخن۔ ایک دن میرے آقا تشریف لائے، آپ نے 2 کرتے پہنے ہوئے ہیں، میرے آقا نے ایک کرتا اتار کے معاویہ کو دے دیا۔ حضرت معاویہ کا آخری وقت ہے تو وصیت فرما، وہ بال چھوٹے چھوٹے قطر کے اور آپ کے ناخن مبارک چھوٹے چھوٹے قطر کے، جب مجھے کفنا چکو، نہلا چکو، تو کچھ بال میرے نتنوں میں، کچھ میری آنکھوں میں، کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے کان میں، کرتا میرے سینے پر، مجھے اس سمیت دفن کر دینا۔ رب پوچھے گا معاویہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا تیرے نبی کی نشانیاں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ چیزیں تمہیں کیوں نظر نہیں آتی کہ میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والا معاویہ ہے، 7 ہجری کی بات ہے؟ یہ فضیلتیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ صرف تنقیدی نظر سے دیکھتے ہو۔ اور اگر فتح مکہ کے دن بھی کوئی ایمان لایا ہے، ان کو طلقاء کہہ کے مذاق اڑاتے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، کب مسلمان ہوئے تھے؟ بولو بولو، نبی پاک کے چچا ہیں، کب مسلمان ہوئے تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل ہیں، کب مسلمان ہوئے تھے؟ تو فتح مکہ کے دن ایمان لانا کوئی نقص ہو گیا ہے کہ آپ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان؟ اٹھا قرآن، سبحان اللہ۔ بندیالوی بخاری کے بعد قرآن کی طرف آ گیا ہے۔ سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ گھروں میں جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھا کے دیکھ لو۔ میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں جو ایمان لائے، جہاد کیا، وہ پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سجن اکو جے نہیں ہوندے۔ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ اس بلال کا کیسے مقابلہ کریں جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتا تھا؟ بلال کے مرتبے کو وہ کیسے پہنچ؟ فرمایا جو پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند، صرف بلند نہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر جب رب نے یہ کہہ لیا نا تو پھر علام الغیوب ہے نا، آنے والی باتوں کو جانتا ہے نا، کہ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ڈر کا ایمان تھا، مجبوری کا ایمان تھا۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ سنو، سن سکتے ہو تو؟ فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، کلن کا معنی کرو معنی یار، کلن، کلن، معاویہ نہیں، سارے نہیں معاویہ نہیں، اس کلن سے معاویہ کو نکالنا، کہہ وہ صحابی نہیں، کہہ صحابی نہیں، کہتا ہے صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہوں۔ صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا یہ فرمان مان، کلن۔ میری اس دلیل کا اس نے مذاق اڑایا تھا، تمسخر اڑایا تھا کہ وہ مولوی ہے کہتا ہے کلن کلن کلن۔ تو میں بتاتا ہوں تیرا کلن، وہ جو ایک صحابی وہی لکھا کرتا تھا مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو وہ بھی کلن میں ہے، اب لوگوں کو یہ پڑھا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کچھ لوگوں نے،
تو وہ بھی کلن میں ہے. آپ میری طرف توجہ کریں گے. جی جی بس میں نہیں میں ختم کر لوں نہیں میں گرم پہلے ہی ہوا. آج میں نے ساری تقریر سیکھ صحیح کی ہے انشاءاللہ, جوڑ کے کی ہے تقریر انشاءاللہ. وہ جو مرتد ہو گیا تھا مکے جا کے کہنے لگا او کوئی وہی نہیں آتی جی, کچھ میں لکھا کرتا تھا کچھ وہ لکھا کرتے تھے, وہ بھی کلن میں ہے. وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تو مومن تھے, صحابی تھے, وہ بھی کلن میں ہے. میں نے کہا کسی عالم کول جا تے صحابی دی تعریف پڑھ, پاگل نہ بنا اس قوم کو, ان نوجوانوں کو جنہیں علم کا پتہ نہیں ہے. پتہ کر صحابی کس کو کہتے ہیں, نہیں پتہ تو بندیالوی سے سن. صحابی اس خوش نصیب بندے کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی. پاگل آدمی صحابی اس کو کہتے ہیں. نعرے تکبیر, اب ہمارے جانے صحابہ, حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب. تیرے دلائل سے نوجوان یوں ہی متاثر ہو جاتے, سوچتے نوجوان ہیں نہیں کہ وہ صحابی بھی کلن میں تھا, وہ منکرین زکوٰۃ بھی کلن میں تھے. اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کی موت بھی کس پر ہو, ایمان پر ہو. اللہ نے قرآن میں کہا کلن, کلن کا معنی کرو یار, شابو معنی کرو. ایک دفعہ میرے سینے ٹھڈ پا دے ہو یار. کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ طلقاء میں سے تھے جی, ڈر کے کلمہ پڑھا جی, مذاق اڑاتا رہتا ہے. قرآن پر قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں, فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. پہلوں کا درجہ تو زیادہ ہے لیکن کلن وعد اللہ الحسنہ. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. یہ قرآن ہے جناب, قرآن ہے. تیری تاریخ تے تیرے تاریخ دے راوی انہوں نے میں سٹاں دریائے راوی چو, جن راویوں سے ان راویوں کی توہین ہوتی ہو, جن راویوں کے ذریعے ہمیں دین پہنچا تھا, جن راویوں کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچی تھی, جن راویوں کے ذریعے ہمیں قرآن پہنچا تھا, تیرے جھوٹے راوی ان کے بلبوتے پر ان راویوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن کے ہاتھ میں رب نے رضا کی سندیں دی تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بڑی مدت ہوئی ہے میں نے یہ جملہ کہیں نہیں کہا, میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے کسی تقریر میں نے یہ جملہ نہیں کہا. آج کولو تارڑ میں کہہ رہا ہوں. مولانا محمد یحییٰ بھی بہت یاد آ رہا, بہت یاد آ رہا ہے. بڑا مجاہد آدمی تھا, میں ان کی زندگی میں یہاں آتا بھی رہا ہوں. بڑی محبت کرنے والے, صحابہ سے بڑا پیار کرنے والے. ان کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. جملہ بولنا چاہتا ہوں, جملہ میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے. میں کولو تارڑ والوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات. اعد لہم جنات. علماء مجھے معاف کر دیں, مجھے صحابہ سے بہت محبت ہے, اور محبت اس لیے ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں.
محبت اس لیے ہے کہ وہ ہمارے مہربان ہیں، مشفق ہیں، ہمیں پورا دین ان کے ذریعے پہنچا، قرآن ان کے ذریعے پہنچا، حدیث ان کے ذریعے پہنچی، اسلام کے ارکان ان کے ذریعے پہنچے، دین کے احکام ان کے ذریعے پہنچے، ہمیں پورا دین صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، میرے محسن ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس لیے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار کا میں نہ کر رہا ہوں۔ میرا سونا پیغمبر ہو، اساں تو جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے، اساں تو جنت سجائی تیرے یاراں واسطے۔ رب راضی ہو گیا، جنت کے رب نے وعدے کر لیے، جنت کی سندیں ٹکٹیں ان کے حوالے کر دیں، اور تنقید کون کر رہا ہے؟ میں 15ویں صدی کا بندہ تنقید کر رہا ہے، اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر میں تنقید کر رہا ہوں۔ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تعارف کروا اپنا، تو کون ہے؟ تعارف کروا اپنا۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرتا ہے قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے قرآن ان کے متعلق کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ پکے اور سچے مومن یہی میرے نبی کے یار ہیں۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ میں تمام علماء دیوبند ساڈے حساب والے ہونے، علماء بریلی دے حساب بھی حالے ہونے، علماء اہل حدیث دے حساب بھی ہونے، تہاڈے بھی ہونے۔ علماء دی گل آئی تو بڑے ہسے شسے ہو، تہاڈے بھی ہونے، میرا بھی ہونا ہے، علماء کے بھی ہونے ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، آپ، میں، ہم سب کا حساب ابھی ہونا ہے، فیصلے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ کیا فیصلہ؟ رب راضی یا نہیں راضی؟ کیا فیصلہ؟ جنت یا نہیں جنت؟ پاگل آدمی، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے کر دیے۔ تو میاں اپنی نبیڑ تیرے نال کی بننی ہے، مرن تو بعد تیرے نال کی بننی ہے۔ تو معاویہ نو چھوڑ، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ میں نے کیا سمجھایا آپ کو؟ نبی ہوتے تو بشر ہیں، لیکن انہیں کچھ ایسے اوصاف اللہ دیتی جس کی وجہ سے وہ باقی بشروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، ان کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ نبی پاک کی بہت ساری خصوصیات، 11 شادیاں کی تھیں، یہ نبی کی خصوصیت۔ امت کو کہا 4، کہا دا لفظ یار غلط نکل گیا، 4 کی اجازت دی، یہ نہیں آکھا بھی 4 کرو، 4 تک کی اجازت، بشرطے کہ ان میں انصاف کرو۔ 2 کرنی ہے نا تو ان میں انصاف کرو۔ انصاف کس میں؟ محبت میں نا۔ محبت ظاہر بات ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ آپ کے قابو میں نہیں، وہ کسی ایک بیوی سے زیادہ ہوگی۔ کپڑے، کھانا، رہائش، دن رات کی باریاں، اس میں کیا کرنا ہے؟ انصاف کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اٹھو گے، ایک طرف فالج کا حملہ ہو، ایک حصہ مفلوج۔ 2 کی اجازت ہے، اور نبی پاک کو 11 خصوصیت ہے۔ حضرت تھانوی نے 2 شادیاں کی،
کتنی؟ مریدوں نے کہا پیر صاحب اے تساں 2 شادیاں دا راہ نہیں کھول دیتا، لوگ کہیں گے پیر صاحب کیتیاں سان بھی کرنیاں چاہیے۔ فرمایا رستہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے، بند کیا ہے۔ فرمایا میری مصیبت ویکھ سن نا، نام ہی نہ لے سن۔ اب ان کے اندر 2 بیویاں ہیں، ڈیوڑی ہے، جس طرح یہ دروازہ ہے، ڈیوڑی ہے، ڈیوڑی میں ایک ترازو لٹک رہا ہے، ڈیوڑی میں ایک ترازو لٹک رہا ہے، ہر چیز تل کے اندر جاتی ہے، آدھی اس بیوی کو آدھی اس تلتی ہے۔ جٹ ایک مرید تھا، وہ 2 تربوز لے کے آیا، تو تھانوی صاحب نے پوچھا پہ 2 کیوں لایا ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں تو 2 لایا ہوں۔ فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ اس آخیا میں نے پتہ سی، میں برابر تلوا کے لیا۔ حضرت تھانوی صاحب فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا ہوگا، لیکن تھانوی صاحب فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے۔ آپ نے ایک تربوز کو چیرا، دوسرے تربوز کو چیرا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، پھر 2 حصے اس بیوی کو، 2 حصے اس بیوی کو۔ جٹ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس کا پیر صاحب تساں تو مصیبت وچ نہیں پھنس گئے؟ امت کو 4 شادیوں کی اجازت دی، لیکن شرط رکھی، ان کے درمیان کیا کرنی؟ میرے ایک دوست تھے، عالم تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے میرے اچھے دوست تھے۔ ان کی 2 شادیاں تھیں۔ اس زمانے کی بات ہے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو وہ کبھی کبھی رات کو میرے پاس آ کے رہ جاتے، میرے پاس آ کے رہ جاتے۔ ایک دن مجھے آ کہتے ہیں بندیالوی صاحب آج تے غضب ہی ہوگی۔ میں آ کہ جی خیر ہوگی۔ فرمانے لگے میری جو چھوٹی بیوی ہے نا، اس سے مجھے قدرتی محبت ہے، بعد والی بیوی سے ہوتا بھی ہے۔ کل اس کی باری تھی باورچی خانے میں سالن پکانے کی، اس مٹر منگوائے تے میں بھی پیڑی نار ریڑ کے نہ بہ گیا کول اس دے تے میں مٹر کڈھان لگ گیا۔ وہ دے نال محبت جو تھی، بڑی بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اج واری سی وڈی بیوی دی، اس 10 کلو مٹر منگوا لیا۔ اس نے کہا بھائی کاری کل بڑے مٹر کڈے نہیں، ایتھے بات مٹر کڈ۔ میں تے کہ مٹر کڈ کڈ کے ہی مر گئی اشارہ۔ انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کا خواب حجت ہے۔ خواب میں دیکھا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبو، اس سارے لشکر پہ رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اور سے پکا لو نوجوانوں، پکا لو، اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔